اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا راستہ جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام نازل کیا، اور الحمدللہ اللہ والوں کا راستہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں ہی میں ملتا ہے۔ جیسے کہ ہم سیرت بھی سن رہے ہیں، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی اور سنتیں سیکھ رہے ہیں، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا زندگی جینے کا طریقہ۔ کوشش آپ لوگوں کی ہونی چاہیے کہ کیونکہ یہ ویڈیو بھی بنتا ہے اور اس میں باقاعدہ پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 سیرت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ دونوں بھی ہیں، تو اس کو ذرا ہو سکے تو گھر پر تھوڑا وقت دو، ریوائز کرو، تاکہ آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھ سکو۔ یہ اتنا باقاعدگی کے ساتھ یہاں کتابیں جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے نا، یہ شاید ہی اور کہیں پر اتنا ہوتا نہیں ہے، اور آپ اس کو لائیو بھی سنتے ہیں، حاضر ہو کر سنتے ہیں بنفس نفیس، پھر اس کے بعد ویڈیو بھی اس میں ہے، تو بہت اچھا موقع ہے کہ آپ لوگ اس کو ویڈیوز وغیرہ دیکھ کر اس کو ریوائز کر سکتے ہو۔ تو تھوڑا کبھی ہیرا اسلامک چینل ممبرا پہ تلاش کرو، سیرت مصطفیٰ بھی ملے گا، سنت مصطفیٰ بھی ملے گا، اور پارٹ 1 2 3 آپ اگر لائن سے پھر سے دوہرا کے سنتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو سنت مصطفیٰ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں جو احیاء علوم کی دوسری جلد میں ہیں، جس میں اس جلد میں کھانے پینے کی سنتوں سے شروع کیا گیا ہے، جہاں ہم کھانا لانے کے آداب تک پہنچے تھے۔ اس کے پہلے ہم نے کیا کیا سنا تھا؟ کھانا کھانے کے پہلے کی سنتیں، کھانا کھانے کے دوران کی سنتیں، کھانا کھانے کے بعد کی سنتیں، مہمان نوازی کی سنتیں، میزبان ہونے کی سنتیں، مہمان کا میزبان کے ہاں جانا کیسا ہونا چاہیے، میزبان کا مہمان کا استقبال کرنا کیسا ہونا چاہیے، پھر جب کھانا پیش کریں تو کس ترتیب سے کھانا پیش کرنا چاہیے، یہاں تک ہو چکا تھا الحمدللہ۔ کھانے کی ترتیب، اس میں پہلے نرم غذائیں پیش کرنا، پھر اس کے بعد میں کھانا جلدی نہ اٹھانا، ضرورت کے مطابق ہی کھانا پیش کرنا، یہ سب ہو چکا تھا۔ اب واپسی کے آداب سنتے ہیں۔ مہمان کھانا کھا چکا، اس کو کیسے کھلانا تھا آپ نے سب سن لیا۔ اب اس کے بعد جب مہمان کو واپس کریں تو واپسی کے کیا آداب ہونا چاہیے؟ مہمان کے ساتھ دروازے تک آنا، صاحب کھانا مہمان کے ساتھ دروازے تک آئے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یاد رہے گا، جب بھی آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کو جب وہ واپس جاتا ہے، لوٹتا ہے، تو اس کو ودا کرتے وقت کم سے کم گھر کے دروازے تک اس کو چھوڑو۔ ایسے نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ گئے اور وہ جا رہا ہے اٹھ کر، تو کسی کو بھی برا لگتا ہے یا لگ سکتا ہے، تو ہمارا کام ہے اس کو کم سے کم دروازے تک چھوڑیں، یہاں تک کہ کوشش کریں کہ اس کو اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کر آخری نگاہ جہاں تک وہ دکھتا ہے تب تک اس کو دیکھتے رہیں، کہ وہ آخری بار بھی اگر پلٹے تو دیکھیں کہ آپ اس کو دیکھ ہی رہیں۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے، اور اس کو بھی اچھا لگے گا، اس کے دل کو خوش کرنا ہے، اور اس میں مہمان کی عزت کرنا ہے، اور اس کے عزت افزائی کا حکم دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت کرنا چاہیے۔ تو اس کو لوٹتے وقت آخری نگاہ تک اگر آپ دیکھتے ہیں یا کم سے کم اس کو دروازے تک چھوڑتے ہیں تو یہ اس کی عزت کرنا ہوئی، اور آپ یہ اس کی عزت نہیں کر رہے بلکہ حقیقت میں اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں، سمجھ میں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، مہمان نوازی کے طریقوں میں سے یہ بھی ہے کہ اسے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک جائے۔ یہ سرکار علیہ السلام کا قول آپ نے سنا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ کا ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہونا ہوا،
تو آپ ذاتی طور پر ان کی خدمت کے لیے کھڑے ہوئے. نجاشی بادشاہ کون پتہ ہے؟ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آس پاس کے علاقوں میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت بھیجنا شروع کی تو نجاشی بادشاہ جو تھا اس کو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا اور کچھ خط کے ساتھ میں کچھ اپنے سفیر بھی بھیجے کہ جو جا کر پیغام پہنچائیں. تو جو نجاشی بادشاہ جو تھا اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے لوگوں کی بڑی عزت کی تھی اور اسلام بھی قبول کیا. وہ نجاشی بادشاہ جب وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی جگہ ہم یہ خدمت انجام دیتے ہیں, ان مہمانوں کی ہم خدمت انجام دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں, وہ میرے ساتھیوں کی عزت کرتے تھے تو میں خود اس کا بدلہ دوں. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی بادشاہ کے مہمانوں کی عزت خود خدمت کی اور خود عزت کی. کتنی بڑی بات ہے, وہ کیا نصیبہ ہے ان لوگوں کا جس کی مہمان نوازی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع اور انکساری دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خود تواضع خدمت کیا کرتے تھے. مہمان کی عزت کی تکمیل یہ ہے کہ اس کے آتے جاتے اور دسترخوان پر خندہ پیشانی اور اچھی گفتگو سے پیش آئے. جتنی دیر مہمان ہے گھر میں تو آپ جب اپنے کاموں میں لگیں تو اس کو نظر انداز نہ کریں بلکہ آتے جاتے اس کی طرف مسکرا کر نگاہ ڈالیں اور اس سے کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے رہیں. یہ ایک یعنی ایٹ اے ٹائم جس وقت ہم کرتے ہیں نا اس وقت ہم کو خود سمجھ میں آئے گا کہ کیا کرنا اس کے لیے اچھا ہے. ایسا نہیں اس کو جو آپ نے بٹھا دیا اس کے بعد آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, اس کو بالکل ہی اکیلے چھوڑ دیا. یا آتے جاتے وقت جب وہ جس کمرے میں بیٹھا ہے آپ آ رہے ہیں اپنے کام کر کے چلے جا رہے ہیں, اس کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہے. ہلکا پھلکا گفتگو کرتے رہنا چاہیے یا اس کی طرف کم سے کم نگاہ ڈال کر مسکراتے رہنا چاہیے. یہ اس کی عزت افزائی ہے. حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, کون ہے حضرت اوزاعی؟ محدث ہیں اور فقیہ ہیں بہت بڑے, جو حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت مالک ان کے امام مالک کے وقت میں تھے حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ ان دونوں سے کچھ کم درجہ رکھتے تھے. تو ان لوگوں کے تلامذہ میں سے ہیں. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ مہمان کی عزت کیسی ہوتی ہے, فرمایا خندہ پیشانی سے, سبحان اللہ. یعنی مسکراتے چہرے سے اور کھلے چہرے سے. خندہ کا مطلب ہوتا ہے کھلا, پیشانی. جب پیشانی سکڑ جاتی ہے, آپ ایسے کر کے کسی کو دیکھتے ہیں ناراضی سے تو آپ کی پیشانی سکڑ جاتی ہے. خندہ پیشانی کہتے ہیں کھلی پیشانی سے, یعنی خوشی کے ساتھ خندہ پیشانی سے اور اچھی گفتگو سے پیش آئے مہمان سے. سکھایا کس نے؟ حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. یہ غالباً تابعی ہیں کیونکہ امام ابو حنیفہ کے دور کے تھے, ہو سکتا ہے کسی صحابی کو انہوں نے دیکھا ہو. حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. حضرت یزید بن ابی زیاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ کے پاس گیا تو انہوں نے ہمیں اچھی باتیں سنائیں اور اچھا کھانا کھلایا. سبحان اللہ. یہ معمولی سی بات لگتی ہے لیکن یہ طریقے میں تھا. آپ اس سمپل ایک لائن سے کیا سیکھتے ہیں, تھوڑا سا اگر غور کریں گے تو آپ کو ایک چیز اس میں نظر آئے گی. دھیان سے سنیں گے. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے پاس گیا. حضرت یزید بن ابی زیاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے پاس گیا تو انہوں نے ہمیں اچھی باتیں سنائی اور اچھا کھانا کھلایا. اتنی سمپل سی بات تھی لیکن انہوں نے اس کو بولنا کتنا ضروری سمجھا کہ اس چیز کو مینشن کیا, لوگوں تک اس بات کو پہنچایا کہ لوگوں سے اچھی بات کرنا اور اچھا کھانا کھلانا یہ اللہ والوں کے طریقے میں سے, یہ ہمارے جتنے اسلاف تھے ان کے طریقے میں سے. تو اس طریقے کا لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے, وہ جانتے تھے, اس لیے حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو مینشن کیا. تو ہم کو بھی اس کو مائنڈ کرنا چاہیے. ہم لوگ سوچتے ہیں اس میں کیا ہے, بول کر سن کر گزر جاتے ہیں. تو اس کو اہمیت دی اس لیے انہوں نے کہا, اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اہمیت دی اس لیے اس کو یہاں درج کیا. تو مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا, پھر مہمان خوشی خوشی واپس ہو اس کا خیال بھی میزبان کو ہی رکھنا ہے. مہمان کو خوشی خوشی واپس ہونا چاہیے اگرچہ اس کے حق میں کوتاہی ہوتی ہو. یہ اچھے اخلاق اور تواضع سے. میزبان کا کام ہے مہمان کو خوشی خوشی بھیجنے کی کوشش کرے پوری, اور مہمان کا کام ہے کہ جب میزبان کے یہاں سے جائے تو غصے سے نہ جائے بلکہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہی جائے.
سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اچھے اخلاق کے ذریعے رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے. سبحان اللہ یعنی صرف آپ اپنے اخلاق اچھے کر لو تو آپ دن کا روزہ رکھنے والے اور رات کی عبادت کرنے والوں کے برابر مرتبہ پالو گے. سبحان اللہ اچھے اخلاق آسان کام ہے, لوگوں سے اچھے سے ملنا, ہو گئے اچھے اخلاق, ہے نا. پہلے بزرگوں میں پہلے سے ایک بزرگ کے پاس ایک قاصد بھیج کر انہیں دعوت دی گئی. گھر پر وہ نہ تھے لہٰذا قاصد کے ملاقات نہ ہو سکی. جب انہوں نے سنا تو حاضر ہو گئے, حالانکہ باقی لوگ فارغ ہو کر جا چکے تھے. سمجھ رہے ہیں, ایک اللہ والے تھے, بزرگ تھے, انہوں نے کسی ایک اللہ والے کی دعوت کی, لیکن جب قاصد کو بھیجا دعوت دینے کے لیے وہ تھے نہیں. اب جب ان کو آنے کے بعد معلوم پڑا کہ ان کے یہاں کی دعوت آئی تھی, میں تھا نہیں, تو وہ ان کو ذرا لیٹ پتہ چلا تو وہ پہنچے, یہاں تک کہ لوگ کھا کے فارغ ہو چکے تھے اور بکھر بھی گئے تھے. تب صاحب کھانا باہر نکلے اور کہا لوگ تو جا چکے ہیں. انہوں نے پوچھا کیا کچھ باقی ہے. سمپلسٹی دیکھو, سمپلسٹی, کیونکہ لیٹ پتہ چلا تو انہوں نے کیا دھیان رکھا کہ بھائی مجھ کو دعوت دی گئی تو مجھے جانا چاہیے, تو وہ آ گئے. اب جب آئے تو اب ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ اب یہ سب لوگ تو کھا کے اور تقریباً جا رہے ہیں, تو اب یہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اب جب لیٹ آئے تو اب ان کو کیسے کھلائیں گے, کیا کھلائیں گے. تو انہوں نے پہلی بات تو آئے, یہ اچھی بات کہ ان کی دعوت کو قبول کیا, کیونکہ ان کی کوشش تو دعوت دینے کی تھی, پہنچی نہیں لیکن انہوں نے قبول کیا. اور آنے کے بعد جب ان سے پوچھا, انہوں نے کہا سب لوگ تو جا چکے, تو انہوں نے کہا کچھ باقی ہے, یعنی کھلانے کے لیے اگر کچھ بچا ہے. ایسے کوئی پوچھتا ہے کیا. یہ سمپلسٹی تھی ان لوگوں کی, ان کی ساری اور تواضع تھی کہ اپنی عزت کا ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے تھے. اس میں کیا ہی کی, یعنی اس میں کون سی بے عزتی کی بات ہے, کوئی عزت کی پرواہ نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کیا کچھ باقی ہے. اس نے کہا نہیں کچھ باقی نہیں. انہوں نے کہا کوئی ایک ٹکڑا باقی ہے. اس نے کہا کچھ بھی باقی نہیں. انہوں نے فرمایا میں ہنڈیاں ہی چاٹ لوں گا. اللہ اکبر. سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ اس درجے کی انکساری کے بارے میں, سوچ بھی نہیں سکتے. اس نے کہا وہ تو میں نے ہی دھو ڈالی, چاٹنے لائق بھی نہیں رکھی, میں نے دھو ڈالی ہیں. چنانچہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس ہو گئے. ان سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا, تو انہوں نے فرمایا اس شخص نے اچھا کیا, ہمیں نیت کے ساتھ بلایا اور اچھی نیت کے ساتھ واپس کیا. تو تواضع اور اچھے اخلاق کا یہی مفہوم ہے. کتنے ذرا بھی دل میں وہ برا نہیں جانتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے ایسا ہو گیا, اتنی حد تک وہ پہنچتے تھے. ماشاءاللہ, کیا ہم سیکھ پائیں گے ان بزرگوں کے حالات سے. اگر ہم سیکھ لیں تو بہت بڑی بات ہے. منقول ہے کہ استاد ابو قاسم جنید کو ایک بچے نے اپنے باپ کی دعوت پر 4 مرتبہ بلایا. چاروں مرتبہ اس کے باپ نے ان کو لوٹا دیا. سمجھ رہے ہیں, لیکن وہ ہر بار چلے آتے تھے. سمجھ رہے ہیں, استاد ابو قاسم جنید کو ایک بچے نے اپنے باپ کی دعوت پر 4 مرتبہ بلایا. باپ نے کہا اپنے بچے کو بھیجا, جاؤ ان کو دعوت دو. وہ بچہ گیا, دعوت دے کر آیا. اب وہ آئے لیکن اس کے باپ نے ان کو ہر بار لوٹا دیا. بچے کی دعوت پر وہ آئے اور بچے نے دعوت دی ہے. جب وہ آئے تو انہوں نے اس کے باپ نے جنہوں نے خود دعوت دی تھی ان کو لوٹا دیا. پھر دوبارہ بچے کو بھیجا, پھر دعوت دی, وہ پھر چلے آئے, پھر انہوں نے لوٹا دیا. پھر اس کے بعد دوبارہ بچے کو بھیجا, پھر بلایا, پھر انہوں نے لوٹا دیا. چوتھی بار پھر بچے کو بھیجا. یہ ایکسٹریم ہے کیا نہیں, حد سے کراس ہے یا نہیں. لیکن اس کے بعد چوتھی بار جب بھیجا تو بھی وہ آ گئے. سبحان اللہ. لیکن جب 4 مرتبہ اس کے باپ نے ان کو لوٹا دیا, لیکن وہ ہر بار چلے جاتے تاکہ بچے کا دل بلانے پر اور اس کے باپ کا دل واپس کرنے پر خوش ہو. انہوں نے کہا بچہ بار بار آ رہا ہے بلانے کے لیے تو اس کو خوش کر دوں, اور اس کو لوٹانے میں مزہ آ رہا ہے تو اس کو بھی خوش کر دوں. سبحان اللہ. سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ کبھی اس طریقے کی لوگوں کو خوش کرنے کا, سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ نفوس قدسیہ میں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کی خاطر رسوائی برداشت کی, تواضع اختیار کرنے کے لیے بے عزتی بھی برداشت کی, اور توحید پر مطمئن ہوئے. اللہ ہے, توحید, اس میں توحید کیا ہے, بس کچھ بھی کیا تو اللہ کے واسطے کیا. اللہ تعالیٰ خوش ہے نا, بس مجھے کوئی مشکل نہیں. وہ کسی کے
رد یا قبول کرنے کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھتے تھے. یہ توحید ہے, کمال توحید ہے کہ کوئی انسان جو بھی کچھ اس کے ساتھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے. یہ اصلی توحید ہے. بندوں کی طرف سے رسوائی سے شکستہ دل نہ ہوتے تھے, جیسے ان کی طرف سے عزت افزائی پر خوش نہ ہوتے. ان کے لیے عزت اور رسوائی دونوں ایک برابر تھے, بلکہ وہ سب کچھ ذات واحد قہار کی طرف سے دیکھتے تھے. اس لیے ان میں سے بعض نے فرمایا کہ میں دعوت اس لیے قبول کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے جنت کے کھانے کو یاد کروں, یعنی وہ کھانا بھی عمدہ ہوگا اور اس میں ہمیں کوئی مشقت, محنت اور حساب و کتاب نہیں ہوگا. یعنی جس طریقے سے جنت کے کھانے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی, فری کا کھانا ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے, تو مہمان نوازی میں بھی جب مہمان بن کر جاتے ہیں تو فری کا ہی کھانا ملتا ہے اور اچھا ہی ملتا ہے. تو اس میں جنت کے کھانے کی یاد ہے. یہ بھی دیکھو ان کی سوچ کہاں ہے, کوئی بلا رہا ہے, کھلا رہا ہے, کس وجہ سے کھلا رہا ہے, اور یہ آنے والے کی سوچ ہی بالکل الگ ہے. تو یہ ہوا مہمان کو خوشی خوشی واپس کرنا. تیسرا ہے صاحب خانہ کی اجازت. واپسی صاحب خانہ کی مرضی اور اجازت سے ہونی چاہیے. جب ہم واپس جائیں تو ٹھیک ہے چلتے ہیں, چلو نا, اس طریقے سے ہم پوچھتے ہیں نا, تو یہ اجازت ہوئی. اور وہاں ٹھہرنے کی مقدار میں اس کے دل کی رعایت رکھے. ہم کب تک ٹھہریں وہ نوٹ کریں کہ سامنے والا کتنی دیر ہم کو یہاں پسند کرتا ہے, اور جب اس کو ہمارا رہنا ناپسندیدہ ہو تو ہم وہاں سے جانے کی کوشش کریں. جب کسی کے یہاں مہمان بنے تو 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے, ورنہ بعض اوقات وہ اس پر اکتا سکتا ہے اور اسے چلے جانے کے لیے کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مہمان نوازی 3 دن ہے, اس سے زیادہ صدقہ ہے. یعنی 3 دن تک تو کوئی مہمان بن کر آیا تو وہ ایز اے مہمان ہے, اس سے زیادہ رکتا ہے تو پھر میزبان کی طرف سے وہ ایک نیک کام ہے کہ اس کو کھلا رہا پلا رہا ہے. صدقہ کا مطلب وہ والا صدقہ, خیرات والا صدقہ نہیں, صدقہ سے مراد نیکی. البتہ گھر والا خلوص کے ساتھ اسرار کرے تو اس وقت ٹھہرنا جائز ہے. اگر وہ کہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کتنے بھی دن رہ سکتے ہیں. اور صاحب خانہ کے پاس آنے والے مہمان کے لیے ایک بستر رہنا چاہیے, یعنی اس کے لیے ایک ایکسٹرا بستر ہونا چاہیے. ابھی آج کل تو ہوتا ہی ہے, لیکن اکثر و بیشتر جو ہے پہلے ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کے پاس اتنی فراوانی نہیں تھی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک بستر آدمی کے اپنے لیے, ایک بستر اس کی بیوی کے لیے, ایک بستر مہمان کے لیے ہو, اور چوتھا بستر شیطان کا ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی انسان کو اس میں اس حدیث کے اندر یہ مہمان کے لیے بستر کی وجہ سے یہ حدیث یہاں پر لائی گئی ہے, لیکن اس کا جو چوتھا اور آخری سینٹنس ہے نا وہ قناعت کے تعلق سے, قناعت میں بھی یہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے کہ اور چوتھا بستر شیطان کے لیے. مطلب گھر میں ضرورت سے زائد چیزیں رکھنا یہ شیطانیت ہے, وہ شیطان کے لیے ہے, تو شیطان اس پر خوش ہوتا ہے. اب ہمارے گھر میں کتنی ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں, برتن, اتنے برتن ہمارے گھر ہوتے ہیں کہ 4 گھر چل جائیں گے اس برتنوں سے, اتنے برتن ہم بھر دیتے ہیں. اور کپڑے ہمارے اتنے ہوتے ہیں کہ کم سے کم ہمارے سب لوگوں کے اگر کپڑے اگر بانٹے جائیں نا تو 5 گھر والے اور یعنی اس کپڑے میں زندگی بسر کر سکتے ہیں. ہمارے گھر کے اکیلے ہمارے گھر کے کپڑے اگر جتنے اگر ہم جوڑے نا تو شاید صحابہ کرام کے 20 گھروں کے کپڑے اکٹھے ہوں گے تو نہیں ہوں گے. اتنے کم کپڑے وہ استعمال کرتے ہیں. کپڑے کے معاملے میں یہاں تک کہ جنازے کو کفن پہنانے کے لیے کفن نہیں ہوا کرتا تھا صحابہ کرام کے وقت میں. ہمارے پاس اتنے ایکسٹرا کپڑے ہوتے ہیں کہ وہ جو بلڈنگوں سے گرتے ہیں کچروں میں روز جاتے ہیں, سکھانے کے وقت میں گرتے ہیں, اور عورتوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سا کپڑا چلا گیا. اتنے کپڑے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا کپڑا گم گیا. وہ ان کو یاد دلاؤ تو یاد نہیں آتا کہ کون سا کپڑا تھا جو آپ کہہ رہے ہو. ایسا بھی ہوتا ہے. بہرحال تو یہ ایک بستر آدمی کے اپنے لیے, ایک اس کی بیوی کے لیے, ایک بستر مہمان کے لیے ہو, اور چوتھا بستر شیطان کے لیے. تعداد کی پابندی نہیں, بلکہ مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زائد نہ ہو. گھر کے جتنے افراد ہیں ان کے لیے الگ الگ بستر, اور پھر مہمان کے لیے مناسب تعداد میں بستر ہونا چاہیے. یہ جو آخری بات جو میں نے کہی, یہ اس کے مترجم جو ہے ترجمہ کرنے والے انہوں نے سمجھانے کے لیے بریکٹ میں لکھا ہوا.
اب یہ ہوا مہمان کے آنے اور واپس کرنے کے جو آداب اور صاحب خانہ کی اجازت لینا وغیرہ، یہ آپ کو یاد رہے گا نا انشاءاللہ، اللہ کرے یاد رہے. اور یہ یاد صرف ایک بار سننے سے نہیں ہوتا، اس کو عمل میں بھی لائیں اور اس کو دوبارہ پڑھیں. اتنے مزیدار اس میں چیزیں، اتنا اچھا لگتا ہے ان واقعات کو پڑھنا. تو شوق نہیں ہوتا کہ بھائی میرے گھر میں بھی میں لا کر احیاء علوم رکھوں اور پڑھوں. لاؤ نا، رکھو نا، پڑھو نا انشاءاللہ تعالی، ہے نا. وہ ویڈیو بھی آپ کیا دیکھیں گے، کتنی بار دیکھیں گے. لاؤ کتاب، جب کتاب ہے نا خزانہ ہے، خزانہ. اس کو جب کھول دو نا تو ایسا دل کرتا ہے کہ کبھی اس باغ میں گھوم لو، کبھی اس باغ میں گھوم لو. اتنا کچھ رہتا ہے اس کے اندر. سب اللہ والوں کے واقعات ہیں. ان لوگوں کے واقعات پڑھنا ہمارے لیے باعث رحمت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ، جب تک آپ یہ سب ذکر کرتے رہو نا، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جواجم برستی ہوگی. تو کتابیں گھر میں رکھو انشاءاللہ تعالیٰ اور پڑھنا شروع کرو. اب یہ ہو گیا مہمان کی وداعی تک. اب طبی اور شرعی آداب اور ممنوعات، یہ سب کھانا پینا، مہمان نوازی، میزبان نوازی سب ہو گئی. تو اب اس کے بعد کھانے پینے کے تعلق سے طبی اور شرعی آداب. طبی آداب یعنی میڈیکلی کیا چیز کھانا چاہیے اور کیا فائدہ مند ہے. دوسرا شرعی آداب، شریعت نے کون کون سی چیز کھانے اور کون سی نہیں کھانے کو کہا. اور پھر ممنوعات، کیا کیا منع کیا گیا. اب یہ ٹاپک ہے اور یہ ٹاپک 2-3 پیجز پر مشتمل ہے. یہ شاید اگلے ہفتے ہی ختم ہو پائے گا، اس ہفتے اس کو ادا کر دیتے ہیں. تو یہ طبی اور شرعی اور آداب اور ممنوعات 9 ہیں. 9. پہلا یہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ بازار میں کوئی چیز کھانا کمینہ پن ہے. بازار میں کوئی چیز کھانا کمینہ پن ہے. تو ہم یہ ایکچولی یہ حیا کے خلاف ہے. ہم کو حیا کرنا چاہیے ایسی چیزوں سے، اس لیے ایسے کام نہ کریں، اس طریقے سے کھائے پینا. اب تو یہ ایسی عادت ہو گئی ہے لوگوں کی، چل پھرتے ہوئے کھانا اتنا خراب لگتا ہے کہ عورتیں بھی کھاتے پھرتے پھرتی ہیں، ذرا بھی شرم نہیں. مردوں کو کیا شرم آئے گی، عورتوں کو شرم نہیں آتی. یہاں تک کہ برقع پہنی ہوئی عورتیں اس طریقے سے اٹھا کر اور آئس کریم کھاتی اور کھاتے ہوئے چلتی. بہت ہی برا لگتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا عطا فرمائے. آمین. اور یہاں پر حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کمینہ پن کہا ہے، کمینہ پن بازار میں کھانا. انہوں نے اسے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے. سمجھنا ہے، یہ بات جو ہے سرکار علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. اس کی سند غریب ہے لیکن یہ منسوب کیا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کے خلاف بھی منقول ہے. تو پتہ چلا کہ بازار میں نہ کھائے. دونوں قسم کے اقوال موجود ہیں اور بعض معروف صوفیہ کو بازار میں کھاتے پیتے دیکھا بھی گیا. یعنی اب جب اس کو کمینہ پن کہا گیا تو صوفیہ کرام کو کھاتے پیتے ہوئے دیکھا گیا. تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا، پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تمہیں کیا ہوا، مجھے بھوک بازار میں لگی ہے تو میں کھانا کیا گھر جا کر کھاؤں. صوفیہ کرام سادے لوگ ہوا کرتے تھے. یعنی مقصد مراد کیا ہے، صوفیہ کرام ہے، یہ ان کی بھوک الگ ہوتی ہے، ہماری بھوک الگ ہوتی ہے. یاد رکھنا. آپ کہیں گے ہاں جواز مل گیا کہ بھائی بھوک جہاں لگی وہاں کھا سکتے. ارے تمہاری بھوک صبح کھا کے نکلے ہو، تم کو اگر دوپہر میں بھوک لگ گئی تم کیا برداشت نہیں. صوفیہ 1 ہفتے 10 دن نہیں کھاتے تھے. اب ان کو بازار ہی میں کوئی چیز میسر ہوئی، پتہ چلا پچھلے 20-21 دن سے کچھ نہیں کھایا اور ان کو بازار میں کہیں کوئی چیز کھانے کو مل گئی. اب انہوں نے سوچا کہ لاؤ اس کو کھا لوں تاکہ اب آگے کے 15-20 دن اسی سے نکل جائیں گے. تو اب ان کو وہاں بھوک بھی تھی اور میسر بھی ہو گیا. تو ایسا تھوڑی کہ یہاں بازار میں بھی مل گیا، گھر میں بھی میرے رکھا ہے تو میں کھا لوں گا، نہیں ہے ان کے پاس. تو وہ صوفی جو تھے وہ ان کو بازار میں کھاتے پیتے دیکھا گیا تو ان سے کہا کہ یہ کیا کہا گیا کہ تم یہاں کیوں کھا رہے ہو. اچھا یہ سوال بتاتا ہے کہ بازار میں کھانا اچھا نہیں ہے. یہ جواز کے لیے ہے، یہ جو لائن جو لکھی گئی ہے یہ جواز کے لیے. پہلے کیا تھا کہ بازار میں کھانا پینا کمینہ پن ہے. کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہے نا. لیکن اب یہ جواز کے لیے کہا گیا کہ چند صوفیہ کرام کو کھاتے ہوئے بھی دیکھا گیا. لیکن اس میں بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ جس نے پوچھا برا سمجھ کے ہی پوچھا، کیونکہ یعنی سب میں مشہور تھا کہ کھانا پینا نہیں چاہیے. تو اب اس سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ کب کھا سکتے ہو بازار. تو یہ صوفیہ کرام کی بھوک اور ہماری بھوک الگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھوک مجھے، تمہیں کیا ہوا کہ تم ایسا کہتے ہو، بھوک مجھے بازار میں لگی، کھانا میں گھر جا کر کھاؤں گا. عرض کیا گیا آپ مسجد میں چلے جاتے. ان سے کہا کہ جب آپ کو کھانا ہی تھا تو لے کر مسجد چلے جاتے. فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھاؤں. یعنی
بازار سے بھی برا ہے کہ میں جا کر مسجد میں کھاؤں، اس سے تو بہتر ہے میں بازار میں کھا لوں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے، وہ تو اور زیادہ احترام کے لائق ہے، وہ کھانے پینے کی جگہ نہیں، خالص عبادت کی جگہ ہے۔ بازار میں تو چلو دوسرے کام ہو سکتے ہیں، لیکن مسجد میں اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا سمجھ میں؟ یعنی بہت مجبوری ہے تو آپ نے کہیں بازار میں کھا لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو دونوں قسم کے اقوال ہیں، تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بازار میں کھانا جو ہے وہ مکروہ ہے، مکروہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ہوا کہ بازار میں کھانا پینا نہیں چاہیے۔ اس میں کیا تھا؟ شرعی اور طبی آداب، تو یہ وہ چند جو بچے ہوئے آداب تھے وہ بتایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص اپنے کھانے کو نمک سے شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 70 قسم کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ نمک سے شروع کرو اور نمک پہ ختم کرو، یہ سنت ہے۔ تو جو شخص نمک سے شروع کرتا ہے اس کی 70 وبائیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ پورا ایک پیراگراف ہے جو حضرت علی نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 7 اجوا کھجوریں کھاتا ہے تو اس کے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ہم کو ایک گولی ملتی ہے آج کل میڈیکل میں ملتی ہے جو 6 مہینے میں صرف ایک بار کھا سکتے ہو، وہ ہائیڈروکلورک ایسڈ کی گولی ہوتی ہے جو تمام کیڑوں کو مار دیتی ہے، ساتھ میں آپ کی اتڑی کو بھی کمزور کر دیتی ہے، اور 6 مہینے میں ایک بار کھانے کے لیے اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر زیادہ کھا لیا تو پھر سمجھ لیجیے، ہے نا۔ تو الحمدللہ اجوا کھجوریں آپ ایک دن میں 7 مرتبہ کھائیں، پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے، پھر دوسرے دن پھر کھا لو، نقصان کچھ نہیں دیکھا، سبحان اللہ، ہے نا۔ لیکن وہ ہائیڈروکلورک ایسڈ کی جو گولی ہے ایک دن کھا لی، اس کے بعد 1 مہینے کے بھی بعد کھاؤ گے تو اتڑیاں کمزور ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب کیا کریں، ہم لوگ سنتیں چھوڑ کر اور میڈیکل پہ پہنچ جاتے ہیں، اور سنتیں چھوڑی ہیں اسی لیے ہم کو میڈیکل اور ڈاکٹر کے پاس زیادہ جانا پڑتا ہے۔ تو یہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اجوا کھجوریں 7 اگر کسی شخص نے ایک دن میں کھائی تو اس کے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جو آدمی روزانہ 21 سرخ کشمشیں کھاتا ہے وہ اپنے جسم میں کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھے گا۔ سبحان اللہ، یعنی روز 21 کشمش کھائے گا تو ناپسندیدہ کیا ہوتا ہے انسان کو اپنے جسم میں؟ ناپسندیدہ کیا لگتا ہے؟ جھریاں آ گئی تو ناپسندیدہ ہے نا، یعنی بڑھاپا، کمزوری آ گئی تو ناپسندیدہ ہے، بال سفید ہو گئے تو ناپسندیدہ ہے۔ پتہ چلا کہ بدن کے اندر کوئی بھی ناپسندیدہ چیز نہیں ہوگی اگر تم 21 کشمشیں روز کھاتے ہو تو۔ روز ہی دیا ہوا ہے نا بھائی، 21 سرخ کشمشیں کھائے جو آدمی روزانہ کھائے۔ اور گوشت کو بڑھاتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں گوشت کو بڑھتا ہے۔ مسلس بڑھانا ہے نا تو پاؤڈر لینے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت کیا کھائیں؟ گوشت کھائیں۔ اور یہ جو چیز ہے، یہ جو زیادہ تر لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، جو ویسٹرن کنٹریز کے اندر زیادہ تر یہ جو میٹ یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے نا، وہ اسی لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ مسلس اگر بنانا ہے تو مسل کا، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے، نظام اللہ تبارک تعالیٰ نے سسٹم بنایا کہ جو کچھ تم کو باڈی میں اگر اچھا کرنا ہے تو اس کے مطابق چیزیں کھاؤ گے تو وہ چیز آپ کی بڑھے گی۔ آپ نے اخروٹ کو دیکھا ہے؟ اخروٹ کو جب آپ پھوڑتے ہو تو وہ کیسی دماغ کی طرح ہوتی ہے، تو بھیجے کا بھی ویسا ہی شیپ ہے جس طریقے سے اخروٹ کے اندر کی جو مغز ہوتا ہے اس کا شیپ ہوتا ہے۔ آپ اس کو ایسے پکڑ کے دیکھو گے بالکل اس کا ہی شیپ ہے، تو لوگوں کو ڈھونڈنا چھاننا نہ پڑے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جو چیز کی کو اچھا کرنا چاہتے ہو ویسی ڈپلیکیٹ چیز بنا دی تاکہ انسان کو ڈھونڈنا پڑے، سمجھ جائے کہ ہاں بھائی یہ چیز اس کے لیے فائدے مند ہے۔ تو وہ جب آپ کھاؤ گے تو آپ کے آنکھ، کان اور باقی دیگر اعضاء کو کنٹرول کرنے والا بڑا جو بھیجا ہے وہ اخروٹ سے اچھا ہوتا ہے، اور چھوٹا جو بھیجا ہوتا ہے جو بادام کی طرح دکھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹا جو بھیجا ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھنا۔ تو لوگ بولتے ہیں نا جو زیادہ بھولتا ہے اس کو کہتے ہیں بادام کھا، بادام بولتے ہیں نا، تو بادام چھوٹے بھیجے کی طرح ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہی شیپ دے دی۔ اسی طریقے سے جسم کے اندر ہم ہڈیاں جو ہوتی ہیں نا، ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے کیلشیم کھانا پڑتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ کیلشیم کی طرح ہڈیاں سفید ہوتی ہیں، کیلشیم چونا ہے نا، چونا دہی یہ سب وائٹ ہے نا، ہڈی کے رنگ کا ہے نا، یہ سب جو ہے کیلشیم دیتا ہے، اور سب سے زیادہ کیلشیم چونے میں ہے اور سیکنڈ نمبر دہی میں۔ کیلشیم آپ نے سنا ہوگا ایپل میں کیلشیم ہوتا ہے، کیلے میں کیلشیم ہوتا ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ کیلشیم دینے والی جو چیز ہے نا وہ دہی ہے اور چونا ہے، سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی طرح بنا دیا۔ بلڈ لال رنگ کا ہوتا ہے، آپ چقندر کھاتے ہیں جس کو بیٹ روٹ بولتے ہیں، ہے نا،
اللہ تعالیٰ نے بنا دیا, کھاؤ اور اس سے فائدہ اٹھاؤ, ہے نا. گردے کی شکل آپ نے دیکھی ہوگی, تو آپ کو جتنی بھی جسم کے آرگنز ہیں آپ کو اس کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس کی طرح کی چیزیں کھاؤ. اور بکرے کے اندر یا جانور کے اندر جتنے بھی اعضا ہوتے ہیں, آپ جس اعضا کو کھاؤ گے وہ اعضا آپ کا بہتر ہوگا. یہ بکرے والے لوگ زیادہ تر بولتے ہیں کہ بکرے کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ جو چیز کھاؤ گے وہ چیز بڑھے گی. بہرحال میں تھوڑا اپنی نالج کی طرف آ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گوشت کو بڑھاتا ہے. سرید عربوں کا ایک قسم کا کھانا ہے. بسکار جات جو گوشت کے شوربے سے بنایا جاتا ہے یہ پیٹ کو بڑھا دیتا ہے, یعنی یہ زیادہ نہ کھائیں, سرید زیادہ نہ کھائیں. یہ ایک قسم کا کھانا ہے لیکن لذیذ بہت ہوتا ہے. جو کوئی بھی سالن ہوتا ہے نا, اس میں روٹی کو توڑ کر کے چورا کر کے ڈالا جائے اور جب پھول جائے تو اس کو کھائے, تو یہ اچھا تو بہت ہوتا ہے, کھانے میں لذیذ ہوتا ہے لیکن پیٹ بڑھاتا ہے, تو اس کو نہ کھائے تو اچھا ہے. اور اس سے خسیے یعنی کپورے لٹک جاتے ہیں, یہ جو سرید وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں ان لوگ اس سے. گائے کا گوشت بیماری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گائے کا گوشت بیماری ہے. اس کا مطلب تھوڑا کھانے سے بیماری نہیں ہے, زیادہ کھانے سے بیماری ہے. اگر وہ تھوڑا بھی کھانا بیماری ہوتا تو اللہ حرام کر دیتا, ہے نا. گائے کا گوشت زیادہ کھانا اچھا نہیں ہے. گائے کا گوشت بیماری ہے, اس کے دودھ میں شفا ہے, یعنی گائے کا دودھ اچھا ہے اور اس کا گھی دوا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں گائے کے دودھ کا جو گھی بنتا ہے اس میں وہ دوا کی طرح ہے, اور اس کی چربی اپنے برابر کی بیماری کو جسم سے نکال دیتی. گائے کی چربی اگر آپ کھاتے ہو تو جتنی مقدار میں چربی کھاؤ گے اتنی مقدار میں آپ کے جسم سے بیماری نکل جائے گی, لیکن گائے کی ہی چربی ہونا چاہیے. جس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو اس کے لیے کھجور سے بڑھ کر کوئی چیز شفا دینے والی نہیں. حضرت علی نے کہہ دیا کہ کوئی بھی چیز اس سے بڑھ کر شفا دینے والی نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب جس کے گھر بچہ پیدا ہو ایسی جو جچکی والی جو عورت ہوتی ہے اس کے لیے کھجور ہی سب سے بیسٹ ہے. مچھلی سے جسم پگھل جاتا ہے, مچھلی زیادہ نہیں کھانا چاہیے. زیادہ کھاؤ گے, کیونکہ دیکھو ابھی میں نے کہا نا گوشت کو بڑھاتا ہے. مچھلی کا گوشت کیسا ہوتا ہے, نرم ہوتا ہے, تو وہ کھاؤ گے تو آپ کی مسلز بھی ویسی ہو جائیں گی, سمجھ میں. تو جو لوگ زیادہ جم کرتے ہیں نا, جن کی مسلز ایک دم کڑک ہو جاتی ہے نا, تو وہ مچھلی کھا سکتے ہیں, تو اس سے ان کے جو مسلز جو کیا کہتے ہیں مالش کر کے ڈھیلی کرتے ہیں تاکہ خوب, یعنی کڑک کریں گے پھر ڈھیلی کریں گے پھر بڑھائیں گے, پھر کڑک کریں گے پھر ڈھیلی کریں گے پھر بڑھائیں گے, تو چاہتے ہیں وہ خوب موٹے تازے ہو جائیں تاکہ قبر کے کیڑوں کو اچھا کھانا ملے, ہے نا. تو ایسے لوگ جو مسلز کو ڈھیلا کرنا چاہتے ہیں وہ مچھلی کھائیں, ورنہ ہمارے جیسے لوگوں کو کم کھانا چاہیے کیونکہ آلریڈی ہماری مسلز ڈھیلی ہی ہیں اور بیلنس ہے الحمدللہ. قرآن پاک کی قرأت اور مسواک بلغم کو ختم کر دیتی ہے. مسواک جو ہے وہ بلغم کو ختم کرتی ہے اور قرأت کرنا بھی بلغم کو ختم کرتا ہے. اور جو آدمی باقی رہنا چاہے, اور یہ ممکن نہیں, یہاں لکھا ہے جو آدمی باقی رہنا چاہے اور یہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا, تو وہ صبح کا کھانا سویرے سویرے کھائے. یعنی صبح کا ناشتہ جتنا جلدی کرو گے اتنا زیادہ تمہاری زندگی اچھی رہے گی, تندرستی کے ساتھ رہے گی. اور ہمارا ناشتہ ہی لیٹ ہوتا ہے, جس کے سب کریں گے, پاؤڈر کھائیں گے, جم کریں گے, سب کچھ کریں گے, بہت خرچہ کریں گے, بہت محنت کریں گے, لیکن صبح سویرے سویرے ناشتہ نہیں کریں گے. وہ کر لیں تو سارا معاملہ ہی پورا ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ سویرے سویرے کھائے, یہ لمبی عمر کا راز ہے. اور شام کا کھانا کم کھائے اور جوتا پہنے. انسان کے لیے گھی سے بہتر کوئی علاج نہیں. اچھا, جوتا پہننا یہ اچھی چیز ہے, جوتا پہننا چاہیے, اور چمڑے کا جوتا, پلاسٹک اور ربڑ کے جوتے سے بہتر ہے چمڑے کا جوتا پہننا, یہ فائدے مند چیز ہے. اور گھی سے بہتر کوئی علاج نہیں. عورتوں سے میل جول کم رکھے اور چادر ہلکی رکھے. چادر ہلکی رکھنے کا مطلب قرض نہ لے, یعنی ٹینشن نہ لے. قرض جو ہے وہ ٹینشن ہے, یعنی ٹینشن زیادہ نہ لے تو عمر اچھی ہوگی اور صحت بھی اچھی ہوگی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول تھے. کتنی کام کی چیزیں اس میں. پہلے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہم نے سنا, اب دوسرا حضرت علی کا قول, اب تیسرا. حجاج نے کسی طبیب سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جسے میں اختیار کروں. حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے, اپنے وقت کا بادشاہ تھا. تو طبیبوں سے اپنے زیادہ سے زیادہ زندگی اچھی رہے اس کے لیے راز پوچھتا رہتا تھا. تو کسی حکیم سے اس نے راز پوچھا. حجاج کوئی
اتنی اچھی شخصیت نہیں تھی کہ اس کا ذکر ہو, اور اس کے وقت کا جو حکیم تھے وہ بھی کوئی نام کے ساتھ ذکر نہیں کیا, تو اس لیے ان کو اہمیت نہیں دے سکتے, لیکن کیونکہ اہمیت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے اس وجہ سے ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں. کہ حجاج بن یوسف کسی طبیب سے پوچھ رہا تھا کہ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں جسے میں اختیار کروں, طبی اعتبار سے کون سی چیزیں جو میں ہمیشہ اس کو اپنے پریکٹس میں رکھوں اور اس سے تجاوز نہ کروں, اس سے زیادہ کچھ نہ کروں. اس نے کہا نکاح کرنا ہو تو نوجوان سے کرو, گوشت کھاؤ تو نوجوان جانور کا کھاؤ, پکی ہوئی چیز جب تک خوب نہ پکے نہ کھاؤ, یعنی کچی چیزیں نہ کھاؤ, بیماری کے بغیر دوائی نہ کھاؤ, جب تک بیمار نہیں ہو تو دوا مت لو, وہ نقصان دیتی ہے. پھل خوب پکا ہوا کھائیں, کھانا اچھی طرح چبا چبا کر کھائے, جو کھانا چاہو کھاؤ لیکن کھانے کے بعد پانی نہ پینا, اور جب پانی پیو تو اس کے اوپر کچھ نہ کھاؤ, فوراً تھوڑے دیر کے بعد پی سکتے ہو, کھا سکتے ہو. پاخانہ اور پیشاب کو مت روکو, دن کو کھانا کھانے کے بعد سو جاؤ اور رات کو کھانا کھانے کے بعد سونے سے پہلے تھوڑی بہت چہل قدمی کرو, اگرچہ 100 قدم ہی کیوں نہ ہو, یعنی کم سے کم 100 قدم ضرور چلے. میں آپ کو بتاؤں, میرا پیٹ خراب تھا, کافی سالوں پہلے کی بات ہے, 2 سال تک پیٹ خراب رہا, 2 سال پریشان ہو کر میں نے اسپیشلسٹ کو دکھایا, یعنی جو علاقے کے جو طبیب ہوتے ہیں ان سے علاج نہیں ہو رہا تھا, ان کی دوا کا کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ دوا کھائی نہیں کھائی ایک برابر. تو اس نے کہا اسپیشلسٹ کو دکھاؤ, اسپیشلسٹ کو دکھایا تو اس کی دوا بھی ایک دن فائدہ دی, دوسرے دن سے پھر ویسا. تو میں نے سب دوائیں چھوڑ کر سوچنا شروع کیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مطلب پیٹ صحیح نہیں ہو رہا. اچھا, کسی شخص کا پیٹ 2 سال تک خراب رہے تو اس کی صحت کا حال کیا ہوگا, لیکن صحت پہ کوئی فرق نہیں, یعنی کمزوری کچھ بھی نہیں لگ رہی تھی. تو پھر ایسا کیوں ہے, پیٹ ہمیشہ ڈھیلا کیوں رہتا ہے؟ تو پتا چلا کہ رات میں کھانا کھانے کے بعد فوراً سو جاتے ہیں. تو اس وقت میں نے عشاء کے پہلے کھانا شروع نہیں کیا تھا, تو کھانا کھانے کے بعد میں نے 100 نہیں 300 قدم چلنا شروع کیا رات میں. کھانا کھانے کے بعد گھڑی کے اندر گنتا تھا, 100 نہیں 300 قدم چلتا تھا. تو جس دن نہیں چلتا تھا اس دن صبح پیٹ خراب رہتا تھا, اور جس دن چلتا تھا پیٹ صحیح رہتا تھا. تو پتہ چلا کہ یعنی کھانا کھانے کے بعد جو ہے چلنا چاہیے, اور کھانا, یہ بعد میں پتہ چلا کہ کھانا بھی جلدی چاہیے. تو پھر آپ کھانا بھی جلدی شروع کیا, اور پہلے کھانے کے بعد, رات میں لیٹ نائٹ کھاتے تو کھانے کے بعد 100 نہیں 300 قدم چلتے تھے تاکہ پیٹ اچھا رہے. تو یہ یاد رکھیں کہ کھانا کھانے کے بعد رات میں اگر کھانا کھائے تو کم سے کم 100 قدم چلے. عربوں کا یہ قول اسی سلسلے میں ہے. کہتے ہیں, ایک قول لکھا ہوا ہے, خیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم. کہا گیا ہے کہ پیشاب کو روکنا جسم کو خراب کر دیتا ہے, جیسے نہر کے بہاؤ کو روکا جائے تو نہر کے آس پاس کا علاقہ خراب ہو جاتا ہے. نہر کو روکا جائے گا تو سیدھی سی بات ہے پانی کہاں بھاگے گا, دوسری جگہوں پہ بھاگے گا. تو جب پیشاب اور پاخانوں کو روکا جاتا ہے نا, تو وہ پاخانہ کہیں اور جانے کی کوشش کرتا ہے, جگہ بنائے گا, اس کو جگہ نہیں ملے گی تو جگہ بنائے گا. پیشاب کو جگہ نہیں ملے گی تو وہ اور دوسرے آرگنس میں اگر چلا گیا تو آپ کو تکلیف دے گا. جیسے آپ نے سنا ہوگا وہ کیا کہتے ہیں, اپینڈکس ہوتا ہے نا, وہ بڑی آنت کے آخری حصے میں اگر جب انسان روکتا ہے یا زیادہ کبھی زور لگاتا ہے تو اس جگہ پر اگر پاخانہ پہنچ جاتا ہے, پھر وہ وہاں سے صفائی نہیں ہو پاتی, اس کی وہ ریٹرن نہیں آ پاتا, وہ سڑتا ہے, اور سڑنے کے بعد اس جگہ کو ڈیمیج کر دیتا ہے, یہاں تک کہ وہ وہاں پر ناسور بن جاتا ہے, یعنی زخم بن جاتا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں ڈاکٹرز, اس کو کاٹ کے نکالتے ہیں, نہیں تو وہ پوری اتڑی کو ڈیمیج کرے گا. تو یہ پیشاب اور پاخانہ روکنا اس طریقے سے جسم کو خراب کرتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہوئیں. ابھی وقت کافی ہو گیا, اس وجہ سے اس کو یہاں اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو کمپلیٹ کریں گے. کھانے پینے کے آداب کمپلیٹ ہونے والے ہیں, اس کے بعد آداب نکاح کا بیان اسٹارٹ ہونے والا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگلے ہفتے یہ کھانے پینے کے آداب جو ہے, اور بہت انٹرسٹنگ ہے یہ جو کھانے پینے کا. ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کال سنا, اتنی کام کی چیزیں تھیں, یہ سب اینڈنگ پر سب بہت زیادہ کام کی چیزیں سننے میں ملنے والی ہیں. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ سنیں گے, اور اس کے بعد اگلے ہی ہفتے آداب نکاح شروع کر کے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا ہمیں اولیاء کرام کا خوب ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی زندگیوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا
ان کی زندگیاں پڑھ کر اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تیرے محبوبان بارگاہ کی محبت ہم سب کو عطا فرما، ایسی محبت کی ہم ان کے طریقے پہ چلیں، ایسی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ میرے مولا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل میرے مولا ہمارے دلوں کو اپنی محبت کا گہوارہ بنا، کثرت سے تیرا اور تیرے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب